ہلالی صاحب، چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ عام انتخابات ان کو جلد نظر نہیں آ رہے ہیں اور پنجاب میں اچھا ہونے جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے ممکنہ طور پہ پنجاب میں کیا اچھا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے معنی ان کا خیال ہے کہ ان کا یہ جو سازش ہے یہ چل گیا ہے. ان ادر ورڈز وہ جیت گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ کوئی اسمبلی ٹوٹے گا نہیں. اور مجھے بھی میرا ایک سورس کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو رائٹنگ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کوئی ڈیزولوشن نہیں ہوگا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، یہ کمیٹی 3 لوگوں کی، آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ آدمی جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے ان سیٹوں کے لیے، وہ 3 سال لگایا ہے، بھرتا رہتا ہے، لوگوں کو ملتا رہتا ہے اور اپنی پارٹی کی پروجیکشن کرتا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ عمران خان کا ویو بھی آیا ہے اور میں بھی خوب کام کیا ہوں. آخری لمحے پہ اس کو کہا جاتا ہے یار ایسے کرو کہ وہ ان کو دے دو سیٹس، تمہارے اپوزیشن کو دے دو. کیوں؟ کہ ہم نے وہ ڈیل کیا ہے ان کے ساتھ، ہم ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ کہے گا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میں نے کام کیا ہے، جتنا میں نے آپ کی تعریف اور یہ وہ پروجیکشن کی ہے، 5 سال کے لیے آئی ایم فنش، میں ختم ہو گیا ہوں. اس لیے یہ الیکشن جو ہوگا ادھر یہ 5 سال کے لیے ہوگا، یہ پھر ڈیسولوشن نہیں ہوگا وین جنرل الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس کا کیا فریم آف مائنڈ ہوگا؟ اور وہ سوچتا ہوگا کھٹک اور فواد حسین اور شاہ محمود قریشی بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں سیکریفائس تو کیا ہوں، مگر 5 سال میں سیکریفائس اور سرٹن سیٹ میں سیکریفائس کر رہا ہوں ان کے لیے. اور کیا پتا وہ الیکٹریٹ کہیں کہ اچھا ہم نہیں دیتے، پھر مانے کہ ہمارا جو آدمی نے کام کیا ہے اس کو ہم نہیں دیتے، کسی اور کو لے آئے. دیکھیے واٹ آئی ایم سیئنگ از، یہ جو بڑا عمران خان لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے یہ ایک آخری طریقہ ہے اس کے، نہیں تو وہ کبھی نہیں کرتا. اچھا وہ ایسے نہیں ہے نا کہ اپنے لوگوں کو انکریج کر کے، اس لیے وہ کمیٹی سیٹ اپ کیا ہے. نہیں تو وہ کہہ سکتا تھا ٹو ہیل ود یو، چلے جاؤ، تم نہیں ڈیزالو کرنا چاہتے چلو تمہارے پی ٹی آئی وہ کاف کو کہو چلے جائے اپنے بھائی کے ساتھ، پھر پتا چل جائے گا کہ یہ ہے کیا. اس کے بعد پرویز الہی تو ختم ہو گیا، اس کے بعد مونس الہی بھی ختم ہو. آئی ڈونٹ نو ایسی ڈسگریسفل ریپوٹیشن کے ساتھ کیا اگلے الیکشن یہ جیتیں گے؟ میں کہتا ہوں اٹس اے ویری ہارڈ ڈیسیشن. میں عرض کروں اپنا کہ آپ کے پاکستان کا ووٹر اتنا زبردست کانشیس ہو گیا پرویز صاحب، ایک ایک دن آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو لیا تھا وہاں پر اور حالت یہ تھی کہ لوگوں نے ہروا دیا جہاں عمران خان 7 سیٹیں جیتا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے عمران خان کی یہ پالیٹکس، وہ کہتا ہے کوئی ہے نہیں اگر خاندانی پالیٹکس، ہم اس کو ہرا دیتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ عمران خان نے کمپرومائز کیا بھی، آپ بری طرح ہارو گے. اگر اس طرح کی آج صحیح طرح سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کا مستقبل ہے، منسلائی کا مستقبل ہے، باقیوں کا مستقبل. اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے، ایک ایک دن آپ کی ریپوٹیشن خراب کر رہا ہے. وہ پالیٹکس کا زمانہ گزر گیا جسے ڈرائنگ روم پالیٹکس کہتے تھے، ختم ہو گیا وہ پالیٹکس کا زمانہ. اب فیئر پلے کی پالیٹکس ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی کراچی میں لوگوں میں گھما ہوں، کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے، غریب مزدور سے لے کے ریڑھی والے سے لے کے بزنس مین سے لے کے عام مڈل کلاس سے لے کے، کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے کہ جو یہ نہ سوچتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے اور ان کی امیدیں جس کے ساتھ ہیں. آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا. جی میں اور یہ صاحب معاف کریے قطع کلامی معاف، مگر یو آر سو رائٹ. مجھے میرا ایک ڈرائیور ملا اور ڈرائیور کہنے لگا مجھے کہ خسرو بختیار کو آپ دیکھیں کتنا مزہ اٹھایا 3-3.5 سال ان کے ساتھ، مگر ابھی نام و نشان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو اس ایریا سے آتے ہیں ہم یہ بھول سکتے ہیں کہ وہ ٹھہر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کون جیتے گا، کس کے پاس وہ سپورٹ ضروری ہے جیتنے کے لیے، اور پھر وہ ان کے ساتھ جائے گا. اور پھر اس نے ذکر یہی کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کی بیٹی، اس کے الفاظ تھے کہ اگر وہ نہیں لڑتی، پی ٹی آئی کا کوئی اصلی آدمی ادھر کا ہوتا تو وہ جیت جاتے. بالکل. دیکھیے یہ ہمارے لوگوں کو کریڈٹ دیں، وہ ڈسکریمنیشن ان کو اب آ گئی ہے، ان کو پتا ہے کیسے کرنا، مگر ہمارے لیڈرز کو پتا نہیں ہے. وہی پرانا کھیل ہو رہا ہے پالیٹکس کا.
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکی حکام سے بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں. وہاں کیا مشاورت ہوگی اور کون سے ایشوز زیر غور لائے جائیں گے یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن اگر اس بات چیت کے نتیجے میں دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو موجودہ حالات میں یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہوگی. ہلالی صاحب، بلاول بھٹو کے اس دورے کی کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پاک امریکہ تعلقات میں کوئی خاص پیش رفت ہونے والی ہے؟ میرے خیال میں جب سے یہ رژیم چینج ہوا ہے اور بلاول آیا ہے بالکل ہوئی ہے، اور میجربلی ہم جو ہیں ان کے ساتھ نزدیک آئے ہیں، اور میرے خیال میں اس دورے کے بعد بھی آئیں گے. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، وہ گیا کیوں؟ وہ گیا اس لیے ہے میرے خیال میں دو وجہ تھے. ایک تو یہ جو IMF ٹرانچ ہے جو تھوڑا سا یہ تھا کہ شاید یہ نہ ملے، مگر ایک ملے گا، مگر جلدی اتنی دیر سے ملے گا کہ کافی اثر ہوں گے، اور یہ گورنمنٹ کو پھر ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے، اکنامکلی ان پاپولر سٹیپس، نیسسری مگر ان پاپولر، کہ ان کا پاپولیرٹی اس پہ بہت امپیکٹ ہوگا. تو وہ میرے خیال میں پہلی چیز جو ہے وہ جا کے وہ کہے گا خدا کے لیے ان کو کہیں کہ یہ ہمیں اپنا ٹرانچ دیں، اس لیے، اور یا میٹنگ پہ آئیں اور دیں، اس لیے کہ ان کا 1.5 بلین سے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ بائی لیٹرل چینلز جو ہیں اور ملٹی لیٹرل چینل جو اس وقت بند ہوئے اس لیے کہ IMF کا پروگرام پہ سٹاپ آ گیا ہے، اس سے کھل جائیں گے. یہ ایک دفعہ ہمیں تھوڑا سا دیں تو ADB، ورلڈ بینک، سعودی عربیہ، چائنا اور سب لوگ وہ آ جائیں گے. اچھا. اور ساتھ ساتھ ان کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ دیکھیے ہم لوگ کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے آپ کے طرح، یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ کو ملٹری سپورٹ، اوور فلائٹس، کیا پتا بیسز، انٹیلیجنس شیئرنگ، ہمارے فوج سے جو ہر وقت آپ کا اور ہمارا فوج کا بڑا اچھا تعلقات ہے، تو یہ سب چیزیں، اور ہمیں بری طرح کوآپریشن چاہیے، اس لیے کہ ٹیررزم کا جو تھریٹ ہے یہ پھر آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے، ہمیں لیے، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا گورنمنٹ کو آپ کا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ہو. اور یہ جو گورنمنٹ تھی جو آ جائے گی اگر اس طرح ہمارا پرفارمنس پہ اتنا برا ہو اس لیے کہ وہ IMF کے ایڈ ویڈ نہیں سوچتا ہے، تو یہ سب چیز ہے جو فرینکلی اگر آپ ابھی اٹھے اور کھڑے اور یہ انکریج نہیں کریں اور اس پروسیس کو شروع نہ کریں تو رژیم چینج کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا. یہ تو عمران خان آرام سے آ جائے گا اور ہماری بڑی پٹائی ہوگی. میرے خیال میں یہ اگر ان الفاظوں میں نہیں کہے گا، دس از دا پرپس آف ہز میسج، یہ ہے دا تھرسٹ آف ہز میسج.